آج کا کوشچن ہے مطبوعہ صحافت کی ذمہ داریاں، یعنی کہ امپورٹنس اینڈ رسپانسبلٹیز آف جرنلزم، کہ جو پرنٹڈ جرنلزم ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مطبوعہ صحافت جو ہے پرنٹڈ جرنلزم ہے اس کے پاس کیا اہمیت ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مطبوعہ صحافت کی قوت و اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے، یعنی کہ یہ ایک ہتھیار ہے جس کو کوئی بھی شخص استعمال کر کے دوسروں تک ایک بات پہنچاتا ہے اور اس کا ایک رد عمل نکلتا ہے۔ تو اب اس ہتھیار کو جو چلانے والا ہے اس کے کندھوں پہ بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں جسے ان سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس میں دیکھیں وہ ہے معلومات کا ذریعہ، سورس آف انفارمیشن، یعنی کہ مطبوعہ صحافت کیا ہے؟ پرنٹڈ جرنلزم، یعنی کہ اخبارات وغیرہ، جو ہم اخبارات میں خبریں وغیرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بنیادی فرض کیا ہے؟ اس کا بنیادی فرض ہے کہ انسان کے اندر جو تجسس ہے، ٹھیک، کو تسکین دینے کے لیے اس کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو معلومات فراہم کرے۔ مطلب یہ ایک سورس ہے جس کے ذریعے ہمیں کافی زیادہ انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں وہ ہے سورس آف انٹرٹینمنٹ، یعنی کہ تفریح کا ذریعہ۔ تفریح کا ذریعہ کس طرح ہے کہ اخبارات میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک پورشن ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے اکارڈنگلی نیوز ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی بھی شخص ہے وہ تفریحی عنصر جو ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ سنجیدہ مواد بھی ہوتا ہے لیکن ہلکی پھلکی جو ہے شگفتگی جو ہے تحریروں میں رکھی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اخبارات جو ہیں ان میں جو تفریحی مواد موجود ہوتا ہے اس کے ذریعے انہیں مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے بغیر مطلب لوگوں کو تفریح بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اخبارات جو ہیں، جو ہمارے پاس نیوز پیپرز ہیں، دے آر دا سورس آف انٹرٹینمنٹ۔ ایسی ہی ایک اور ان کی ایک فریضہ ہے، امپورٹنس ہے، دیٹس ٹرانسمیشن آف فیکٹس، یعنی کہ حقائق کی ترسیل۔ اب اخبارات جو ہیں ان کے پاس یہ حق کہ ان اخبارات میں اگر ہم دیکھیں ان میں تبصرے ہوتے ہیں، تجزیے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس معلومات وغیرہ ہیں، جو بھی جن کے متعلق یہ تبصرے کر رہے ہیں، جو بھی جائزے وغیرہ یہ حقیقت پسندی پہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کریں یا آیا کہ یہ سچی بات ہے یا پھر جھوٹی۔ اس کے بعد اسے جو ہے منظر عام پر لایا جا سکے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ حقائق کی ترسیل بھی جو ہے وہ کس کا فرض ہے؟ مطبوعہ صحافت کا فرض ہے۔ ایسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مطبوعہ صحافت ہے اسے ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، دا فورتھ پلر آف اسٹیٹ۔ صحافت کو ہمیشہ ریاست کا چوتھا ستون قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم عدلیہ دیکھتے ہیں، ہم اپنی انتظامیہ دیکھتے ہیں، تو اس میں اس کا جو ہے مؤثر قرار دیا گیا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایسے ہی کریں کہ جو صحافیوں کا فرائض ہیں یہ اسے مؤثر طریقے سے سر انجام دیں گے تو ہماری ریاست کے لیے جو خطرے ہیں وہ کم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اخبار میں جو لکھا ہوا کوئی ایک جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ ایک جو ہے کافی زیادہ ملک کی ترقی پہ بھی اثر کرتا ہے۔ تو ریاست کا اس وجہ سے ستون کا نام دیا گیا، جیسے پلرز آف اسلام ہے تو پلرز آف اسٹیٹ جو ہے اس میں فورتھ پلر جو ہے وہ ہمارے پاس مطبوعہ صحافت کو کہا گیا ہے، پرنٹڈ جرنلزم کو کہا گیا ہے۔ ایسے اگر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا پبلک، نیکسٹ ہے آزادی صحافت، آئینی حق، یعنی کہ فریڈم آف پریس، کانسٹیٹیوشنل رائٹ۔ ہمارے آئین میں چیز کہی گئی ہے کہ صحافت کو ایک آئینی آزادی دی گئی ہے، یہ ہمارے آئین میں بات ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو صحافت کے تمام جو ذرائع وغیرہ ہیں ان کو چاہیے کہ جو حقائق ہے اس کی ترسیل کر کے، ٹھیک ہے، وہ خبر کو آگے پہنچائے۔ لہٰذا جو اخبارات وغیرہ ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کا اظہار جو ہے وہ پابندی عائد نہ ہونے تک کریں، مطلب یعنی کہ ان کو آزادی اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے آئین میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ جو ہمارے پاس صحافت ہے انہیں آزادی دی گئی ہے، لیکن وہ اسے اس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آگے لوگوں تک خبریں پہنچائیں، نہ کہ ایسا ہو کہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی ہم اسے دیکھتے ہیں، نیکسٹ کا پوائنٹ ہے پبلک ریپرزینٹیشن، عوام کی ترجمان۔ صحافت کو یہ کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں، ان کے جو نظریات ہوتے ہیں، ان کے جو احساسات ہوتے ہیں،
صحافت جو ہے ان کی ایک ترجمان ہے، یعنی کہ ان کی ترجمانی کرتی ہے، ان کی بات کو آگے پہنچاتی ہے اپنے آگے دوسرے اداروں تک. ٹھیک ہے. تو جیسے اگر ہم ابلاغ عام دیکھتے ہیں، ابلاغ عام جو ہے یہ ماس کمیونیکیشن ہے جس میں ہے بڑے پیمانے تک خبر پہنچائی جائے. جب آپ مائکرو لیول سے میکرو لیول میں جاتے ہو تو وہ بڑے پیمانے تک اخبارات وغیرہ خبر پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو عوام کی دلچسپی کے موضوعات وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر عوامی نظریات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو موضوع بنا کر آگے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے پاس جو پرنٹڈ جرنلزم ہے، ہمارے پاس جو اخبار ہے، صحافت جو ہے، مطبوعہ صحافت جو ہے وہ کیا ہے؟ عوام کی ترجمانی کرتی ہے، عوام کی ترجمان ہے. ٹھیک ہے. ایسی ہے فارمیشن آف پبلک اوپینین، رائے عامہ کی تشکیل. اب اس میں کیا ہے کہ جو ہم حکومتیں وغیرہ بناتے ہیں یا بگاڑ، اس میں ایک اہم کردار یہ ادا کرتی ہے. یعنی کہ اخبارات جو ہیں وہ رائے عامہ کی تشکیل میں جو ہے مؤثر کردار جو ہے ادا کرتی ہیں. اب ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ان کے ذریعے وہ قاری جو کہہ رہا ہے اس کے نظریات میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے، اور صحافت کے ہی ذریعے جو ہے رائے عامہ کو تشکیل دی جاتی ہے، اور یہی جو ہے اس کا ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے اگر آپ دیکھیں نیشنل اویئرنیس، یعنی کہ قومی شعور کی بیداری. اب اس میں کیا ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ کسی بھی ملک کو قوم کا جو ہے وہ سرمایہ ہوتی ہیں. یعنی کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے اپنے ملک وطن کے بارے میں جو ہمارے احساس ہیں، محبت ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ کیسے کرتی ہیں کہ اب ہم پتہ پاکستان میں جو ہیں وہ الگ الگ زبانیں بولی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں نسلی بھی تھوڑے سے امتیاز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مذہبی لسانی فسادات وغیرہ کی آگ جو ہے وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اخبارات جو ہے کیا کرتی ہیں؟ یہ اس قوم کے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ملک و مذہب جو ہے اس کی ہی ایک لڑی ہے جس میں ہم سب نے پرونا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک تسبیح میں دانے پروئے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا ملک جو ہے اس میں ہمارے پاس ملک اور مذہب دو چیزیں ہیں، یعنی کہ ملک پاکستان، مذہب ہمارا اسلام. تو ہم سب نے اس ایک لڑی میں پرونا ہے. ہم نے اس بات پہ اختلاف نہیں کرنے کہ آیا تمہاری زبان کچھ اور ہے، میری زبان کچھ اور ہے، تمہاری ثقافت کچھ اور ہے، میری ثقافت کچھ اور ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے مطبوعہ صحافت کا؟ یہ قومی شعور پیدا کرتی ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے. ایسے اگر ہم دیکھیں آگے نیکسٹ اس کا ایک اہمیت ہے کہ سورس ہے پاور اور ڈگنیٹی کی. سورس آف پاور اینڈ ڈگنیٹی، قوت و اقتدار کا ذریعہ. ٹھیک ہے. اب قوت و اقتدار سے ذریعہ کہ ہمارے پاس جو صحافت ہے یہ کیا کرتی ہے؟ مؤثر ذریعہ جس سے حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ شدید خطرے کا باعث بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان میں جو بات کی جاتی ہے ان کے متعلق جب کوئی بات کر دی جائے حکمرانوں کے متعلق تو کافی فسادات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کہا گیا ہے کہ سیاسی موت و حیات کا پیغام بن سکتی ہے. مطلب سیاست میں اس کی موت بھی ہے اور اس کی زندگی بھی سے دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو صحافت ہے، جو مطبوعہ صحافت ہے، اس کا دائرہ کار چھوٹا نہیں ہے، یہ کافی وسیع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ بڑے مؤثر طریقے سے جو ہے اپنا فرض جو ہے سر انجام دیتی ہے. اب ایسے اگر ہم دیکھیں اقتدار سے جو باہر والے ہوتے ہیں وہ اقتدار کے حصول کے لیے، اور اہل اقتدار جو ہوتے ہیں، جو اقتدار کے اہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے ان ذرائع کے محتاج رہتے ہیں. کون سے ذرائع؟ مطبوعہ صحافت، نیوز پیپرز وغیرہ. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے وہ آگے اپنی بات پہنچاتے ہیں. اب ایسے اگر ہم نیکسٹ آگے دیکھیں، نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے ڈینجرس آف گورنمنٹ، یعنی کہ اقتدار کے لیے خطرہ. اقتدار کے لیے خطرہ کیسے ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کی تحریک آزادی میں جو تحریک پاکستان تھی اور اس کے بعد جو مختلف حکومتیں تھی ان کا تختہ جو تھا الٹنے کے لیے سب سے زیادہ جو عمل دخل جس کا تھا وہ اخبارات کا تھا. یعنی کہ اخبارات نے کیا کیا؟ اقتدار کے لیے خطرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ جو اہل اقتدار جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے سروں پر نہ ایک خطرے کی طرح منڈلاتی رہتی ہے مطبوعہ صحافت، کہ یعنی ان کا تختہ الٹایا بھی جا سکتا ہے. اس لیے سے کیا کہا گیا ہے؟ ڈینجرس آف فار گورنمنٹ، یعنی اقتدار کے لیے خطرہ. آگے نیکسٹ ہے اینیمی آف ایول. اب ایول کی کس طرح اینیمی ہے؟ برائی کی دشمن کس طرح ہے
کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تخلیق آدم ہوئی، ٹھیک ہے، اب اچھائی برائی کی اس وقت سے ہی ایک جنگ شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، جو قوتیں زیادہ طاقتور ہیں، جن کا زیادہ قوت ہے وہ ٹاپ پہ ہیں، جو ان پاس نہیں ہے وہ نہیں ہے. ایسے ہی کچھ ممالک ہیں وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے، کچھ ڈیولپمنٹ جو ڈیولپڈ ہے، ٹھیک ہے. اب صحافت کیا کرتی ہے؟ صحافت جو ہے سچ کے حصول کے لیے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ وغیرہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی بات سے ڈر سکیں، یعنی کہ برائی کی دشمن ہے. یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو پلنے والی برائیاں وغیرہ ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، جس کے لیے مختلف جو ہے کلمی جہاد، یعنی کہ لکھ کر جہاد. ہمارے پاس ایک جہاد کی قسم ہے کلمی جہاد، قلم کا جہاد. لکھ کر ایک جہاد کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کی اصلاح کی جائے تاکہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں انہیں ختم کیا جائے. اس لیے مطبوعہ صحافت کو برائی کی دشمن بھی کہا گیا ہے، enemy of evil کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہے کہ یہ کیا ہے، سورس آف کانٹیکٹ ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ پبلک، یعنی حکومت اور عوام میں رابطہ. اب یہ کس طرح رابطہ قائم کرتی ہے؟ ہم نے کسی بھی جا کے ادارے سے بات کرنی ہے، ہم نے کسی بھی بڑے آفیسر سے بات کرنی ہے، ہم ڈائریکٹ ان سے بات تو نہیں کر سکتے. تو یہ جو مطبوعہ صحافت ہے، یہ اخبار جو ہے، یہ نیوز پیپر جو ہے، یہ ایک لنک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک میسنجر کا کام کرتے ہیں، جس میں سینڈر جو ہے وہ ہم ہیں، ہم پبلک ہیں. ریسیور کون ہے؟ ریسیور گورنمنٹ ہے، ریسیور جو ہے ہمارے وہ ادارے ہیں، ٹھیک ہے، جن تک ہم نے وہ بات پہنچانی ہوتی ہے. جس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں آرام سے جو ہے مطبوعہ صحافت کے ذریعے آرام سے جو ہے فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے. تو یہ یوں کیا کرتی ہے صحافت، جو عوام کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، یعنی کہ اہل اقتدار تک جو ہے وہ بات پہنچا دیتی ہے. اس طرح جو دونوں طبقوں کے درمیان جو ایک فاصلہ تھا رابطے کا وہ ختم ہو گیا. تو ان کے درمیان جو رابطے کا ایک فرض جو ادا کر رہی ہے، جو سر انجام کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مطبوعہ صحافت ہے. ایسے اگر آپ دیکھیں آگے کیسے کہا گیا ذمہ داری اور امپورٹنس میں اس کے ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ، یعنی افہام و تفہیم. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے لیے اختلاف رائے رحمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی فکر کی جو نئی نئی راہیں ہوتی ہیں وہ جنم لے رہی ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہیں معاملات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اختلافات پا جاتے ہیں ان میں، ٹھیک ہے. تب صحافت کیا کرتی ہے؟ صحافت جو ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہیں اپنے خیالات، اپنے احساسات، جو ان کی جو فیلنگز ہیں، جو ان کے آئیڈیاز ہیں، وہ دوسروں تک پہنچا کر دوسروں کو اس بات کے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی صحافت جو ہے افراد، گروہوں، اقوام یا ممالک کے درمیان جو مختلف موضوعات ہیں جن میں تبادلہ خیال چاہیے، ٹھیک ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ چاہیے، وہاں جو ہے یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی فضا جو ہے پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ ہے پروموشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی، یعنی بین الاقوامی معاشرے کا فروغ. اب ہمیں پتہ ہے نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجیز نیو انوینشن آ رہی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اب بلاگ جو ہے اس سے بھی بہت ترقی حاصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اب موجودہ دور میں ہم بات کریں تو صحافت کی بدولت جو ہے ہماری عالمی دنیا جو ہے وہ ایک گاؤں کی حیثیت حاصل کر چکی ہے. یعنی آپ ایک جگہ بیٹھ کے دوسری جگہ کے متعلق کوئی بھی بات جان سکتے ہو، کوئی بھی انفارمیشن جان سکتے ہو، کس کے ذریعے؟ اخبار کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، ٹھیک ہے. تو صحافت کے ذریعے کیا ہوا کہ جو مختلف اقوام ہیں، مختلف ممالک ہیں، مختلف جو خطے ہیں، ان کی خبریں جو ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں. یعنی ہم ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیتے ہیں. تو اب صحافت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب صحافت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو مختلف اقوام وغیرہ ہیں ان کے معاملات یا پھر ان کی جو ثقافت ہے اس سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں. ہم ایک جگہ بیٹھے بیٹھے جگہ کی انفارمیشن حاصل تھوڑی کر سکتے ہیں. ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ کی کسی بھی جگہ کی بات پتہ چل جائے تو ہمیں وہ بات پتہ چلے گی تو کس کے ذریعے؟ ایک سورس ہے نا. تو وہ سورس جو ہے اس کے فرائض کون سا انجام دے رہا ہے؟ وہ پرنٹڈ جرنلزم انجام دے رہا ہے، یعنی کہ مطبوعہ صحافت، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں انٹلیکچوئل گائیڈنس، یعنی فکری رہنمائی.
اب اخبارات میں اداریہ ہوتا ہے، کالم ہوتے ہیں، ان میں ڈفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، ان موضوعات پر جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے جو شخص ان کے متعلق جو ہے پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اخبار وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ محسوس طریقہ جو قاری ہے اس کے اوپر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو قاری کی یہاں جو پڑھنے والا ہے اس کی ایک فکری رہنمائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسے ایک گائیڈنس حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر ہم دیکھیں آگے ہمارے پاس ہے براڈ ایریا آف انفلوئنس، یعنی کہ وسیع حلقہ اثر۔ اب اس کا کیا ہے کہ جب تک ہماری اخبارات کی جو اشاعت ہے وہ محدود تھی نا، تو حکمران جو تھے وہ زیادہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب اشاعت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا تو اس اضافے کے ساتھ ساتھ اسے طاقت حاصل ہوتی گئی، تو حکمرانوں کے لیے جو ہے یہ زیادہ خطرہ بنتی گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا، سخت قوانین وغیرہ جو ہیں واضح کرنے لگے۔ اب جیسے اخبارات میں اگر ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں تعداد میں ان کی جو ہے آگے جو ہے اشاعت کی جاتی ہے، شائع کی جاتی ہیں۔ جب سینکڑوں تعداد میں انہیں شائع کیا جائے گا، انہیں پرنٹ کیا جائے گا، تو آگے لوگ اسے پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ تو صحافت کی بدولت ہمیں کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ صحافت جو ہے وسعت اختیار کرتی گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا زیادہ وسیع حلقہ اثر بھی حاصل ہوتا گیا۔ دیکھتے ہیں وہ ہے ہماری حکمرانوں کا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی آف گورنمنٹ۔ اب صحافت جو ہے اس کے پاس جو ہے عوامی ایک طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے کہ یہ بڑے محتسب ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے صحافت جو ہے ان کو یہ درجہ حاصل ہے کہ یہ حکمرانوں سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کر سکیں، ٹھیک ہے، ان کا احتساب کیا جا سکے۔ اب صحافت کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ جہاں وہ حکمرانوں کے ہر برے کاموں کو جو ہے بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں ان کے اچھے کام بھی بتائے۔ یعنی کہ جہاں کوئی حکمران ہمارا برے کام کر رہے ہیں تو وہ اس کے متعلق بھی ہمیں آگاہ کریں، اور جہاں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، جہاں وہ اپنے فرائض پراپر صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں، تو وہ ان کے متعلق بھی ہمیں آگاہیت فراہم کریں، یہ بھی اس کی ذمہ داری میں۔ ایسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی آف ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ انتظامیہ کا احتساب۔ اب صحافت کیا کر رہی ہے، دیکھیں حکمرانوں کا بھی احتساب کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کا بھی احتساب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کا احتساب کرنا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ اچھے یا برے افراد جو بھی ہیں، تو انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے پاس ریاست کے اہم ستون کہلاتی ہے، تو اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عوام اور انتظامیہ کے درمیان جو ایک خلا موجود ہے، جو ایک سپیس موجود ہے، اس میں جو ہے یہ کمی لائے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس خلا کو کم کیا۔ اب جو اعلیٰ عہدے پہ لوگ جو فائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تک ہماری بات پہنچاتی ہے، تو عوام کے لیے یہ ایک عدالت جو ہے اس میں پیش کرے، ٹھیک ہے، عوام کے لیے اس طرح کام کر رہی ہے۔ آگے اس کا کیا کام ہے، ایجوکیشنل امپورٹنس، یعنی تعلیم اہمیت۔ اب ہمیں پتہ ہے تعلیم کیا ہے، علم حاصل ہوگا تو ہم کچھ اس لائق بنیں گے کہ ہم عمل بھی کر سکیں۔ ایک عمل کے لیے تعلیم علم حاصل ہونا ضروری ہے، تو یہ تعلیم جو ہے ہر ایک انسان کا حصول ہے۔ تو ریاست میں صحافت کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ سائنس کے متعلق آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں یہ چیزیں، آپ اس کے متعلق انفارمیشن حاصل کریں، اسے پڑھیں۔ آپ کوئی فن ہے وہ فن آپ کو آنا چاہیے، معاشی جو زندگی ہے وہ کیسے گزارنی چاہیے اس کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے انسان کو، سماجی زندگی کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی چیزیں ہمیں کس نے بتائی، ہمیں اخبار نے بتائی، ہمیں مطبوعہ صحافت کے ذریعے پتہ چلی۔ تو صحافت کی ذمہ داری میں ایک اور ذمہ داری کیا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب ایسی اگر ہم اسی نیکسٹ چیز دیکھیں، اس کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس میں، اس کا رول کیا ہے، رول ان نیشنل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ قومی ترقی میں کردار۔ اب ہر ایک ملک ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی حاصل کرے، وہ ملک جو ترقی پذیر ہے، جو آلریڈی ترقی یافتہ ہے تو اس میں بہتری حاصل کریں گے نا، لیکن جو ہے ترقی پذیر اسے ترقی چاہیے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ ہمیں اور ترقی حاصل کرنی ہے۔ تو صحافت کیا کر رہی ہے، صحافت جو تمام شعبے وغیرہ ہیں، اب ان شعبے میں جو قومی مفادات جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نگرانی کرتی ہے۔
اب اس میں کیا کرتی ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں مختلف نظریات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں میں ایک رجحان پیدا کیا جائے، اچھے رجحانات پیدا کیے جائے جس کے ذریعے معاشرہ جو ہے وہ ترقی حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوا، قوم جو ہے ہماری دوسری قوموں سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ تو صحافت نے یہاں کیا کیا، ایک رول کیا، صحافت نے ایک فرائض سر انجام دیے، کس لیے، ایک ملک کی ترقی کے لیے، ایک قومی ترقی کے لیے، نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اب ایسے آگے ہم دیکھتے ہیں تو آگے اس کا ہے کہ کیا ہے، ہمارے پاس صحافت ایک سورس ہے، سورس آف پولیٹیکل ٹریننگ ہے، یعنی کہ سیاسی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب صحافت کیا کرتی ہے، صحافت جو ہے عوام کو ان کے سیاسی نمائندوں کے انتخاب کے لیے جو ہے، یعنی جو حکومت بننے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرتی ہے، یعنی مختلف جو سیاسی پارٹیاں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر مختلف سیاسی جماعتوں کا قیام ہو رہا ہے جب تک حکومت نہیں بنتی، تو صحافت یہ کرے گی، عوام کی تربیت کرتی ہے، عوام کو رہنمائی حق دیتی ہے، ٹھیک ہے، عوام کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ باشعور ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ باشعور ہو گئے تو صحافت کا مقصد ہی کیا تھا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو سیاسی لحاظ سے بھی اس نے لوگوں کی تربیت کی۔ تو صحافت کیا ہے، ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے، کس کا، پولیٹیکل ٹریننگ کا، یعنی کہ سیاسی صحافت تربیت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب ایسے ہی صحافت جو ہے ہماری پرنٹڈ جرنلزم، جو ہمارے پاس مطبوعہ صحافت ہے، پرنٹڈ جرنلزم جو ہے ہمارے پاس، یہ جو ہے نیشنل یونٹی کے لیے بھی ضروری ہے، مطلب کہ قومی یکجہتی پیدا کرتی ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ صحافت جو ہے وہ کیا ہے، ریاست کا چوتھا ستون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اخبارات میں کیا ہوتا ہے، ملک میں جو امن و امان کی جو ہے یا پھر اتحاد یا بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ فرض ہے کہ یہ وہاں بتایا کہ ملک میں بھائی چارہ جو ہے وہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، امن پیدا ہو۔ تو دراصل جو مطبوعہ صحافت ہے یا صحافت جو ہمارے پاس ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ ملک کی یکجہتی کے لیے کام کر رہی ہے، ملک کی سالمیت کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو جب ملک کی یکجہتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک آپ کی آتی ہے ایلیمینیشن آف پریجوڈائز، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے ایلیمینیشن آف سیکٹریٹریزم، ٹھیک ہے۔ اب ایک پریجوڈائز ہے یعنی کہ صوبائی تعصب، اور دوسرا کیا ہے ہمارے پاس، سیکٹرینزم، مطلب کہ فرقہ واریت کا خاتمہ۔ پہلے کیا کر رہی ہے، صوبائی تعصب کا خاتمہ کر رہی ہے، مطلب قومی یکجہتی میں لوگوں میں آگاہیت دے رہی ہے، لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے کہ صوبہ کچھ نہیں ہے، ہم ایک ملک ہیں۔ صوبائی تعصب کا خاتمہ کر رہی ہے کہ آیا آپ یہ نہ سوچو میں اس صوبے کا ہوں، میں اس صوبے کا باشندہ ہوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ملک کے باشندے ہیں، ہم نے ایک ملک کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ اپنے صوبے کے لیے۔ تو جو صوبائی تعصب ہے یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے، اور دوسرا فرقہ واریت کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ آیا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح فرقوں کے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ملک میں امن ہو، امن و سلامتی کیا ہے، فرقہ واریت سے فساد پیدا ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہے کہ نہیں، فرقہ واریت الگ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، ملک میں ہمیں کیا ہے، یہ خطرناک چیز ہے، تو ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے امن کی طرف جانا ہے، ہم نے سلامتی کی طرف جانا ہے۔ تو لوگوں میں اس کے ذریعے، اس کے متعلق بھی یہ شعور جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے قومی ملکی یکجہتی میں صوبائی تعصب کا بھی خاتمہ کیا صحافت نے، ٹھیک ہے، اور اس نے فرقہ واریت کا بھی خاتمہ کیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں پروموشن آف ریلیجیس اینڈ ایتھیکل ویلیوز، یعنی دینی اور اخلاقی اقدار کا پرچار۔ اب یہ کیسے ہے، ہماری جو ملکی صحافت ہے، ٹھیک ہے، پرنٹڈ جو جرنلزم ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابلاغ کی وسعت سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، مگر اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہونا چاہیے، وہ انسانیت کے لیے ہونا چاہیے، انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے ہونا چاہیے۔ اب وہاں کیا ہے، یہ مذہبی جنون کو ترویج نہ دے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آ گیا پروموشن آف کلچر، یعنی کہ
ثقافت کا فروغ. ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک میں جتنے ہر ایک صوبے کی اپنی زبان ہے, ہر ایک صوبے کی اپنی ثقافت ہے. تو یہ کیا کرتی ہے صحافت, یہ لوگوں میں سیاسی سماجی جو سوچ ہے اس کے زاویے جو ہیں الگ الگ زاویے مختلف ہیں. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کی ہر ایک صوبے کی زبان الگ ہے, لباس الگ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرے گی, یہ لوگوں کو بتاتی ہے اخبارات وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو ثقافتی فرق ہے اس کو ایک سطح پر رکھ کر جو ہے پورے ملک میں مشترکہ انداز و فکر ہونا چاہیے. اور کس چیز کو فروغ دیں, اسلامی ثقافت کو فروغ دیں. کیونکہ ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا, ہم نے اسلام کی اس پہ حاصل کیا نا, ہم مسلم ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری الگ الگ یہ ثقافتیں کیا ہیں, رنگ و نسل الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کس چیز کو فروغ دینا ہے, ہم نے اسلامی ثقافت کو فروغ دینا ہے, ہماری اسلام میں کیا چیز بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ کیا کر رہی ہے, پروموشن آف کلچر کر رہی ہے, یعنی کہ ثقافت کو فروغ دے رہی ہے. ایسے ہی ہم دیکھیں تو یہ پروموشن آف ڈیموکریسی بھی کر رہی ہے, یعنی جمہوریت کو بھی فروغ دے رہی ہے. ٹھیک ہے, جمہوریت میں کس طرح کر رہی ہے کہ ملک کی جو ترقی کے لیے موضوع جو طریقے ہیں, ہمیں موضوع جو طریقے اختیار کرنے چاہیے ان کے متعلق لوگوں کو یہ بتاتی ہے. اب ملک میں اخبارات کیا کر رہی ہیں, یہ جمہوریت کو فروغ دیتی ہیں. اب اس کو فروغ دینے میں سب سے اہم کردار ہی اخبارات ادا کر رہی ہیں. یعنی عوام کے جو جمہوری ادارے ہیں, جو حقوق ہیں, انہیں جو بتانے میں, انہیں ان کے فرائض کو سر انجام دینے میں جو سب سے پہلے جو ایک فریضہ جو ادا کر رہا ہے وہ صحافت ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیوٹرلٹی, یعنی غیر جانبداری. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر اخبار کی نا اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے. کچھ اخبارات سیاسی لحاظ سے بات کرتے ہیں, کچھ اخبارات جو ہیں ہمارے پاس مذہبی پارٹیوں یا گروہوں وغیرہ کے الحاق کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم کوئی بھی اخبار وغیرہ دیکھ لیں, ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی ہے. تو اخبار کو چاہیے کیا کہ وہ کیا کرے کہ وہ لوگوں کو کسی واقعہ پر گمراہ نہ کرے. ٹھیک ہے, لوگوں کو کسی ایک واقعہ میں گمراہ نہ کرے, اور اخبار جو ہیں وہ جو ہے وہ اخلاقی اور جو ہمارے پاس مذہبی جو ہیں ان کا یہ جو ہے فریضہ ہے, پیشہ ورانہ فریضہ ہے کہ وہ مسائل وغیرہ ہیں ان میں مکمل غیر جانبداری اور بھرپور سچائی کے ساتھ عوام کے سامنے عدالت میں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ نیوٹرل ہو کے بات کریں, نہ وہ ایک کے ساتھ نہ وہ دوسرے کے ساتھ, جو بات ہے وہ ویسے ہی کریں. یہ بھی کس کا ایک فرض ہے, یہ اخبارات کا, صحافت کا یہ ایک فرض ہے. نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, یہ سولوشن آف سوشل پرابلمز ہے, یعنی معاشی مسائل کا حل ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کوئی بھی ملک ہے, ملک کی سلامتی یا خوشحالی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ سنجیدہ تحریروں کے ذریعے عام لوگوں تک ملکی جو معیشت ہے اسے بہتر بنانے کے لیے یا اس کے متعلق لوگوں کو آگاہیت فراہم کریں. اگر یہ آگاہیت فراہم ہوگی تو ہمارے معاشی جو مسائل ہیں ان کا حل بھی پیش کیا جا سکے گا, کہ ہم انہیں حل بھی کر سکیں گے. جب تک ایک مسئلے کا حل کو تلاش نہ کیا جائے, بیٹھے رہو تو حل نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو اخبارات کے ذریعے ہماری جو معاشی حالت ہے, معاشی جو مسائل ہیں ان کا حل بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, ان کا بھی آسانی سے سلوشن حاصل کیا جا سکتا ہے. اب نیکسٹ کیا ہے, کاؤنٹر پروپیگنڈا, یعنی جوابی پروپیگنڈا. اب ہمیں پتہ ہے کہ مختلف جو گروہ ہیں, مختلف جو افراد ہو گئے, اقوام ہو گئی, وہ دوسروں کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے پاس ماہرین جو ہے اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جو صحافت ہے یہ جو ہے مؤثر پروپیگنڈا میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تو صحافت کا یہ ایک فرض ہے. کیا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو معلوماتی مواد پہ پروپیگنڈا کا عنصر پہ پاک کرے. ٹھیک ہے, ملت اسلامیہ ہوگی,
پاکستانی قوم یا ملک کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کا مؤثر طریقے سے جواب دے. یعنی ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی بات کرے تو وہی بات ہے کہ صحافت جو ہے ایک کلمی جہاد اس سے کیا جا سکتا ہے. وہ وقت یا وہ چیز جب ہم بارڈرز پہ جنگ نہیں جیت سکتے، وہ جنگیں ہم اکثر جو ہے وہ اپنے پرنٹڈ جرنلزم، اپنی صحافت کے ذریعے بھی جیت جاتے ہیں. تو وہ اس کا ایک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ دیکھیں تو یہ ٹو پروموٹ گڈ آبجیکٹیوز، یعنی نیک مقاصد کا فروغ. اب ہمارے پاس ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے بھی رہتے ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب صحافت نے کیا کرنا ہے؟ صحافت ظلم کے خلاف نہ ایک دیوار بن جائے، یہ اس کا فرض ہے، جس میں یہ اپنے رسائل یا اخبارات کے ذریعے جو معاشرے میں برائیاں وغیرہ ہیں ان کو پاک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لوگوں کو اخلاقیات سکھاتی ہے. اب اس کا نیک مقصد ہو گیا نا، لوگوں میں اخلاقیات آئے گی، لوگ خود برائیوں سے دور جائیں گے اور نیک رستوں پر خود چلیں گے. ٹھیک ہے، تو اب صحافت کیا کر رہی ہے؟ وہ انسان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب صحافت کو اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان سے آگاہ کر کے اس برائی کا رزلٹ بتا کے اس برائی میں جاؤ گے تو یہ ہوگا، تو لوگوں کو نیکی کی طرف لا رہی ہے. تو نیک رستوں پر لانا بھی کس کا مقصد ہے؟ صحافت کا مقصد ہے، مطبوعہ صحافت کا مقصد ہے. وہ پورا کیسے کرتی ہے؟ وہ اخبارات میں کالمز لکھے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے. رسالے ہم پڑھتے ہیں، رسالات میں بھی بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے پاور، یعنی ہمگیریت. ٹھیک ہے، اب صحافت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یا پھر اخبارات وغیرہ یا پھر رسائل وغیرہ، ان کے ذریعے جو معلومات وغیرہ دی جاتی ہیں وہ پوری دنیا کے متعلق ہوتی ہیں. وہ روزانہ نہیں ہے روزانہ ایک ہی خبر دی جائے، روزانہ ایک ہی چیز کے متعلق انفارمیشن دی جائے، وہ پوری دنیا کے متعلق جو ہے ہمیں انفارمیشن دیتی ہے. تو اب کیا ہے؟ صحافت کی جو یہ طاقت ہے یہ جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں اخبارات وغیرہ پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے. وہ کسی بھی چیز کے متعلق جو ہے جب ایک انسان جانتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ پھر اس کے اکارڈنگلی پریکٹیکل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح صحافت نے کیا کیا؟ صحافت نے کروڑوں لوگوں کی جو رائے ہے ان کو متاثر کیا. کیسے متاثر کیا؟ بات وہی، اس کے پاس پاور ہے، اس نے ایک بات کر دی، صحافت میں اخبار میں ایک بات کر دی گئی، ایک شخص نے اس بات کو پڑھا، اس متعلق اس شخص نے سوچا تو اس کی ذہنی نشوونما ہوئی. ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بخوبی جو ہے ہماری جو ہے پاور سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی صحافت کی اتنی پاور ہے کہ لوگ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے آل ٹائپس آف انفارمیشن، یعنی رنگا رنگ معلومات. بات وہی آ گئی، صحافت اخبار جو ہیں، رسائل جو ہیں، یہ قارئین کے لیے صرف ایک بات کے متعلق بات نہیں کریں گے. اس میں سیاسی بات ہوگی، معاشی بات ہوگی، سماجی ہوگی، ثقافتی ہوگی، جرائم کی خبریں ہوں گی، دلچسپ اگر کہانیاں کچھ بھی ہوں گا. تو اس میں ہر ایک سطح، ہر ایک ٹائپ کی ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہے. ہمیں سیاسیات کے بارے بتایا جا رہا ہے، ہمیں معاشیات کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے، ہمیں سماجیات کے متعلق انفارمیشن مل رہی ہے، ہمیں ثقافت کے متعلق انفارمیشن مل رہی ہے. جی آیا یہاں کی ثقافت یہ، یہاں کی ثقافت یہ ہے. ہمیں جرائم کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے یہ جرم ایسا ہے تو اس کے لیے آگے سزا بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے محدود نہیں ہے، ایک لمیٹڈ مٹیریل نہیں ہے اخبار کے پاس کہ وہ اس کے ہی متعلق انفارمیشن دے. ٹھیک ہے، اس کے پاس آل ٹائپس آف انفارمیشن ہے، یعنی رنگا رنگ معلومات ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اس قاری کو جو اخبار کو پڑھتا ہے اسے وہ حاصل ہوتی ہیں. ایسے اگر ہم دیکھیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ملک کی مفادات کی محافظ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دے آر دا واچ ڈاگس آف دا نیشنل انٹرسٹ. اب کسی بھی ملک میں اس کے جو فائدے ہیں، اس کے مفادات کی نگہبان ہوتی ہیں صحافت. ٹھیک ہے، تو اس ملک کے خلاف ہونے والی جو سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کرتی ہیں، یہ ان کا فرض ہے. ٹھیک ہے، اخبارات کا، رسائل کا، مطبوعہ صحافت کا یہ فرض ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف جو بھی شخص سازش کر رہا ہے یہ اس کو بے نقاب کریں، اس کو پردہ عام پر لے کر آئیں. ٹھیک ہے، وہ آیا ملک کے اندر رہ کر سازشیں کی جا رہی ہے، یہ ملک سے باہر رہ کر کی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہے. ویسے تو فوجی ہمیں بارڈرز پہ بچا رہے ہیں نا، تو یہ اخبارات ہیں، یہ پرنٹڈ جرنلزم ہے، پرنٹڈ میڈیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایک قلم کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ قلم کے ذریعے جہاد کر رہا ہے، قلم کے ذریعے اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے. تو اس لیے سے کیا کہا گیا، ملکی مفادات کی یہ محافظ ہیں. دے آر دا واچ ڈاگس آف دا نیشنل انٹرسٹ. اب دیکھتے ہیں کیا کر رہی ہیں، یہ گڈ ریلیشنز ود ادر کنٹریز قائم کر رہی ہیں، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب صحافت کی کیا ذمہ داری ہے، جو ہمارے پاس نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ کوشش کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ایک میز پر لا کرنا مؤثر طور پر ایک کردار ادا کیا جائے کہ ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں. اب اس سلسلے میں جو ہے جو صحافت جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے ان کی تہواروں کے بارے میں بتاتی ہے، ان کی تہواروں کو تحریری طور پر شائع کیا جاتا ہے. تو یہ کوشش کیا کرتی ہے، جب دوسرے ممالک کے متعلق بتایا جاتا ہے نا تو ایک حب پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے جب ایک حب پیدا ہوگی، دوستانہ جو ہے تعلق پیدا ہوگا. تو جب دوستانہ تعلق پیدا ہوگا تو دو ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے. تو صحافت یہ بھی ایک فریضہ سر انجام دے رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں، جرنلزم سیکرڈ پروفیشن، یعنی صحافت ایک مقدس پیشہ. صحافت کیا ہے ہمیں پتہ ہے، اس میں مطبوعہ صحافت یا صحافت ہمارے پاس جو ہے ان کو یہ حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کلمی جہاد کرتی ہیں. اب ان کے اندر ہم اگر دیکھیں کہ اشتہارات جو ہوتے ہیں اخبارات وغیرہ میں، ٹھیک ہے، وہ اس کے وجود کے لیے جو ہے وہ خون کی حیثیت رکھتے ہیں. کیوں؟ اخبارات وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ہے اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیا، وہ اس کے اکارڈنگ اسے پے کرے گا، تو وہ اس کا ایک خون ہے، بلڈ ہے جو آگے سرکولیٹ کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اس میں جو برے حالات وغیرہ جو ہوتے ہیں یا پھر ہماری کڑی آزمائشیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں ملکی اور قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری مطبوعہ صحافت کا جو ہے وہ ایک ہی مشن ہونا چاہیے. وہ مشن کیا ہے کہ وہ تجارت نہ بنے، یعنی وہ کسی ایک کو صرف سپورٹ نہ کرے. اب اس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ یہ ہر ملک کے سورج کے عروج و زوال کے ساتھ ہی نہ بدلتی رہے، بلکہ مضبوط نظریات کو پوری قوت سے اپنائے رکھے. یعنی کہ یہ کسی ایک کو سپورٹ نہ کرے. صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے چیز لازم ہے کہ جو مضبوط نظریات ہیں ان کو قوت کے ساتھ تھامے رکھے اور ان کے ساتھ آگے اپنے فرائض وغیرہ ہیں یہ سر انجام دے. تو یہ ہمارے پاس جو کوشچن ہے یہ آپ کا مطبوعہ صحافت ہے، جس میں آپ مطبوعہ صحافت کے فرائض اور اہمیت بتاؤ گے. اس میں ڈفرنٹ ہمارے پاس ہیڈنگز ہیں جن کے متعلق لکھ کے کافی زیادہ، اس میں یہ کوشچن لمیٹڈ نہیں ہوتا، اس کوشچن کی ہیڈنگز کو آپ باقی کئی کوشچنز میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے